الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. صدق الله مولانا العظيم. گرامی صدر کانفرنس، سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے آزاد کشمیر کے سرپرست شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اعجاز صاحب، آج کے تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے زیر اہتمام پنڈال میں شریک میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، وقت کافی گزر چکا ہے. مجھ سے پہلے مختلف مقررین نے اپنی بصیرت، فہم اور فراست، اپنی دانش کے مطابق تقاریر کی. میں کوشش کرتا ہوں کہ موضوع کے مطابق چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں. چونکہ کانفرنس کا عنوان ختم نبوت کے نام سے ہے. ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان دین اسلام کا اساس ہے. ہم سب کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر کوئی بھی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان نہیں کہہ سکتا. یہ فیصلہ چند مولویوں کا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ چند خطباء کا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ کسی گاؤں، شہر اور محلے کا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ فیصلہ پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی قوم ختم نبوت کے عقیدے سے منکر ہو وہ قطعاً مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ خواہ آزاد کشمیر کی چار دیواری ہو یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جغرافیہ ہو، ہمیں کیوں آزاد کشمیر کی جغرافیے میں اور پاکستان کی چار دیواری میں ہر شہر، ہر محلے، ہر ضلع اور ہر گاؤں، ہر صوبے میں ختم نبوت کے نام پر کانفرنس کا انعقاد، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مجبوری کیا ہے اور قوم کی مجبوری کیا ہے؟
اور جمعیت علماء اسلام کی مجبوری کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس ملک سے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ آزاد کشمیر اس سے الگ نہیں کر سکتے، سیاسی حوالے سے بھی، انتظامی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی اور نظریاتی حوالے سے بھی۔ یہ وہ مشترکات ہے جس کی بنیاد پر پاکستان اور آزاد کشمیر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سیاسی حوالے سے بھی، کیوں؟ اس آزاد کشمیر میں جو بھی حکومت برسر اقتدار آئے گی، اس پارٹی کا تعلق، اس سیاسی پارٹی کا تعلق جو برسر اقتدار ہو آزاد کشمیر میں، وہ وہی پارٹی ہوگی جس پارٹی کی حکومت اسلام آباد پر ہوگی۔ تو آپ سیاسی طور پر آزاد کشمیر کی سیاسی قوتوں کو، آزاد کشمیر کی اسمبلی کو، آزاد کشمیر کی خطے کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو کیسے پاکستان کی سیاست سے الگ کر سکتے ہو؟ اسلام آباد میں جس پارٹی کی حکومت ہو، یہاں جب الیکشن ہوگی لوگ اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے جس پارٹی کی حکومت اسلام آباد میں ہوگی۔ یہ وہ سیاسی نقطہ مشترکہ ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان۔ آپ اور آزاد کشمیر کے درمیان معاشی تعلق بھی، آپ اور پاکستان کے درمیان معاشی تعلق بھی ہے۔ آج سے چند ہفتے پہلے آپ احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ آپ مہنگائی کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے تھے کہ آٹا مہنگا ہے، بجلی کی یونٹ کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا؟ کیوں احتجاج کر رہے تھے آپ؟ اور پھر اس احتجاج کے نتیجے میں کیا فیصلہ مظفر آباد میں ہوا یا فیصلہ اسلام آباد میں ہوا؟ کہاں ہوا فیصلہ؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تم سیاسی طور پر بھی آزاد نہیں ہے اور تم معاشی طور پر بھی آزاد نہیں ہے۔ آپ کس آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں جو سیاسی طور پر آزاد نہیں؟ اس کشمیر کو آپ کیسے آزاد کہہ سکتے ہیں؟ جو آزاد کشمیر معاشی طور پر آزاد نہیں، اس کشمیر کو آپ کیسے آزاد کشمیر کہہ سکتے ہیں؟ آج کا بجٹ ہے، آزاد کشمیر کی بجٹ ہے۔ آپ بتائیے آپ کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ پاکستان سے ملتا ہے۔ تو آپ تو معاشی طور پر آزاد نہیں ہوئے۔ آپ ایک کلرک 12 اور 14 اور 9 گریڈ سکیل کا ایک ملازم اپائنٹ نہیں کر سکتے جب تک اسلام آباد کی مرضی اس میں شامل نہ ہو، جس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ انتظامی طور پر آپ کا چیف سیکریٹری اسلام آباد میں بیٹھا ہے، آپ کا سیکریٹری آزاد جموں کشمیر کا سیکریٹری وہاں اسلام آباد میں۔ تو انتظامی طور پر آپ محتاج ہیں اسلام آباد کے، سیاسی طور پر آپ محتاج ہیں اسلام آباد کے، معاشی طور پر آپ محتاج ہیں اسلام آباد کے۔ پھر مجھے بتائیے آپ کا پارلیمنٹ قانون سازی میں کیسے آزاد ہو سکتی ہے؟ آپ کا پارلیمنٹ قانون سازی میں آزاد ہو سکتا ہے؟ اس لیے مولانا صاحب جو رونا رو رہا ہے کہ سن 1973 29 اپریل کو ختم نبوت کے حوالے سے اس پارلیمنٹ آزاد کشمیر سے قرارداد پاس ہوئی ہے کہ قیدیانی غیر مسلم ہے، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک قانون سازی نہیں ہوئی۔ آج تک قانون سازی نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی، کیوں قانون سازی نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی آپ کا قانون سازی، وہ خود کہتے ہیں اس جلسے کے سامنے کہ 7 اسمبلی اراکین آزاد کشمیر کے ایسے ہیں کہ وہ برملا ووٹ نہیں کرتے ہیں ختم نبوت کے قرارداد کو۔ پھر آپ مجھے بتائیے ان 7 ایم این ایز کو یا 7 پارلیمنٹ کے ممبرز کو کشمیر میں ان کو رہنے کیوں دیا گیا ہے؟ ان کو کشمیر بدل کیوں نہیں کیا جاتا؟
یہ کس قسم کی ایمان ہے؟ پھر بھی آپ ان 7 لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اس کا تو استقبال انڈوں اور ٹماٹر سے ہونا چاہیے، ووٹ سے نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، حافظ حمداللہ تیری جرت کو۔ آپ فیصلہ کریں، آپ گولی مت چلاؤ، کسی کو گالی بھی مت دے، منت اور زاری بھی مت کرے۔ آپ جائیے ان پارلیمنٹ کے اراکین، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اراکین کے پارلیمنٹ کے گھروں کے سامنے، جب وہ دفتر سے نکلتے ہیں، جب وہ گھر سے نکلتے ہیں، جو احتجاج آپ نے بجلی اور آٹے کے لیے کیا، وہ احتجاج ختم نبوت کے لیے کرے، 1 ہفتے میں قانون پاس ہو جائے گا۔ کیسے نہیں ہوگی؟ دیکھیں، دعاؤں سے آزادی نہیں آئے گی، منت اور زاری سے بھی آزادی نہیں آئے گی۔ اگر دعاؤں سے، قرآن کی تلاوت سے، تہجد کی نماز سے ممالک آزاد ہو جاتے تو فلسطین کب سے آزاد ہو جاتا؟ کتنی دعائیں ہوتے ہیں مسجد نبوی میں بھی اور بیت اللہ میں بھی، لیکن دن بدن اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں پر زمین تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے افغانستان جیسا بندوق اٹھانا پڑتا ہے۔ روس، افغانستان نے، افغانوں نے انگریز کو شکست دی، برطانیہ کو دعاؤں سے نہیں، بندوق سے۔ انہوں نے روس کو شکست دی دعاؤں سے نہیں، توپ اور تفنگ سے۔ انہوں نے امریکہ کی سرپرستی میں 50 ممالک نیٹو کو شکست دی، توپ اور تفنگ سے۔ ہم آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسمبلی اراکین کے خلاف توپ اٹھاؤ یا تفنگ اٹھاؤ، آپ وہ کام کریں جو آپ نے بجلی اور آٹے کی مہنگائی کے نتیجے میں جو کام کیا، وہ کام آپ کریں۔ وہ تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لبیک لبیک، اونچی آواز سے جواب دیجئے، لبیک 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 لبیک۔ جہاں تک امت مسلمہ کی بات ہے، پیر صاحب نے بات کی کہ 1.5 ارب امت مسلمہ ہے، بلکہ 2 ارب ہے آج۔ جب پاکستان کی آبادی میں 10 کروڑ سے جا کے 25 کروڑ تک آبادی پہنچ چکی ہے، تو دنیا کی آبادی، امت مسلمہ کی آبادی 1.5 ارب سے اب 2 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ کس مسلمان کی بات آپ کرتے ہیں؟ کس امت مسلمہ کی بات آپ کرتے ہیں؟ 57 سے 60 ممالک مسلم ریاستیں ہیں دنیا میں، ایک فلسطین کو آزاد نہیں کر سکتے۔ ایک فلسطین کو، جس کی قیادت OIC کر رہی ہے۔ OIC، ہم کہتے ہیں کہ OIC کا مطلب یہ ہے OIC، میں دیکھ رہا ہوں، وہ تو تماشا ہی بن چکے ہیں۔ 70 سال سے تماشا کر رہے ہیں فلسطینیوں کی، اور پاکستان 70 سال سے تماشا کر رہا ہے، 80-90 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر کی۔ کیوں؟ آپ پڑھیے، ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ اسرائیل کی آبادی ابتدا میں 6 لاکھ آبادی ہے یا 2 لاکھ آبادی ہے، آج اسرائیل کی آبادی 60 سے 80 لاکھ آبادی ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ اس کو کس کی پشپنائی حاصل تھی؟ آپ بتائیے۔ اس آبادی کی اضافے میں، اس قبضے میں، اس بربریت اور جبر میں صرف برلن، لندن اور واشنگٹن شامل ہے، تل ابیب، یا اس میں مسلم ممالک حکمران بھی شامل ہے؟ وہ بھی شامل ہے۔ تو لہذا ہم تو امریکہ مرد آباد کے نعرے تو لگاتے ہیں، یورپ مرد آباد کے نعرے تو لگاتے ہیں،
اسرائیل مرد آباد کے نعرے تو لگاتے ہیں. کوئی مائی کا لال ہے کہ کسی مسلم ملک کا نام لے کے اور مرد آباد کا نعرہ لگایا؟ کوئی ہے اس کے مجمع میں؟ کوئی مجاہد ہے کہ وہ مرد آباد کا نعرہ لگائے؟ میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا. کون سے ممالک ہے جو کفر اور غیر مسلم قوتوں سے امریکہ اور یورپ سے زیادہ وہ مسلم ممالک فلسطین کی آزادی میں رکاوٹ ہے؟ وہ کون سے ممالک ہیں؟ سب کو پتہ ہے. وہ کس کے ساتھ کڑے؟ اسرائیل کے ارد گرد جتنے بھی مسلم ممالک ہے اس کی آبادی 11 سے 12 کروڑ تک آبادی ہے. 11 سے 12 کروڑ. اور اسرائیل کی آبادی 70 سے 80 لاکھ ہے. یہ 11 کروڑ آبادی کیا کر رہا ہے؟ بے ادبی ماں ادب کے ساتھ اگر یہ سب رخ کرے چاروں طرف سے تل ابیب کی طرف پیشاب کرے تو پیشاب میں اسرائیل ڈوب جائے گا. لیکن پیشاب تو کیا، وہ تو آہ بھی نہیں کر سکتے. وہ اسی تو آئی سی یو میں پڑا ہے. بین الاقوامی جنرل اسمبلی اور اقوام متحدہ اور امریکہ کی چتری میں آئی سی یو میں پڑا ہے. اس کو خود زندگی دینے کے لیے انجیکشن کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ چھوڑیے ان باتوں کو. اب آئیں گے ختم نبوت پر. آزاد کشمیر کے بارے میں مولوی صاحب نے بات کی. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں تک کہ آئین میں گارنٹی دی گئی کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. قرآن اور سنت کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. آئین کے ذریعے ختم نبوت کے عقیدے کو تحفظ دی گئی، گارنٹی اور ضمانت دی گئی. ناموس رسالت کو ضمانت دی گئی. لیکن آئے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہو رہا ہے اور منکرین ختم نبوت دن دہاڑے گھوم پھر رہے ہیں پاکستان میں. اب یہ بتائیے، جب قانون بھی یہ کہہ رہا ہے، آئین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ قانون کو بھی نہیں مانتے، آئین کو بھی نہیں مانتے، پارلیمنٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے، سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں کی فیصلوں کو بھی نہیں مانتے، امت مسلمہ کی فیصلے کو بھی نہیں مانتے، قرآن کی فیصلے کو بھی نہیں مانتے. آپ بتائیے یہ اسلام اور آئین اور پارلیمنٹ اور عدالت کے باغی ہے یا نہیں ہے؟ باغی ہے. تو پھر اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے؟ اگر آج آزاد کشمیر کی پہاڑوں میں چند نوجوان اسلحہ اٹھا کے آزاد کشمیر کی ریاست کے خلاف جہاد کا اعلان کرے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، ریاست کا دشمن ہے، اس نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے. کہا جاتا ہے یہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، کہا جاتا ہے یہ قانون پہ یقین نہیں رکھتے، کہا جاتا ہے کہ یہ آئین پہ یقین نہیں رکھتے. لہٰذا یہ ریاست کے بھی باغی ہے، یہ پارلیمنٹ کے بھی باغی ہے، یہ ریاست کی آئین اور قانون کے بھی باغی ہے. تو فوراً اس کو ریاست کے دشمن اور اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور اس کی سزا موت. تو پھر سوال یہ ہے، قائدیانی نے پارلیمنٹ کو چیلنج کیا ہے، قائدیانی نے آئین کو چیلنج کیا ہے، قائدیانی نے سپریم کورٹ کی فیصلوں کو چیلنج کیا ہے، قائدیانیوں نے دین اسلام کو چیلنج کیا ہے، قائدیانیوں نے قرآن کو چیلنج کیا ہے. اب آپ بتائیے جو طبقہ جو ٹھولا آئین کو چیلنج کر رہا ہے، پارلیمنٹ کی فیصلوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، سپریم کورٹ اعلیٰ عدالتوں کی فیصلوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، آپ بتائیے یہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے؟ اینٹی اسٹیٹ ہے. تو پھر تو قانون کے مطابق اس کی سزا موت ہونی چاہیے. جب آپ آئین کے باغی ہوں گے، آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ کی سزا موت ہے. اگر بیت اللہ مسعود کی سزا موت ہے،
حکیم اللہ مسعود کی سزا موت ہے، الیاس کاشمیری کی سزا موت ہے۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ وہ جمہوریت کو نہیں مانتے، وہ جمہوریت کو کفر سمجھتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیٹ اور ریاست کے رٹ کو نہیں مانتے، رٹ کو چیلنج کیا انہوں نے۔ تو کیا قیدیانیوں نے جو ریاست کی رٹ آئین کی صورت میں چیلنج کیا ہے، پارلیمنٹ کی صورت میں ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، سپریم کورٹ کی صورت میں ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، تو پھر آرٹیکل 6 کہاں ہے؟ قانون کہاں ہے؟ آپ بتائیے ان قیدیانیوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ قانون ہاتھ میں، جو بندہ قانون ہاتھ میں لے کر، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر فرض کرے معاشرے میں 25 کروڑ عوام میں، آزاد کشمیر کی جغرافیے میں، ایک نوجوان غازی عالم کی شکل میں، غازی عالم دین کی شکل میں، یا ممتاز قادری کی صورت میں پیدا ہو کر وہ جذبہ جو شدید کی زمانے کا جذبہ ہے وہ ابھر جائے، تو کہا جاتا ہے تم نے قانون ہاتھ میں لیا۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم قانون ہاتھ میں لے؟ تو سوال تو یہ ہے کہ قیدیانی ربوہ میں بیٹھے ہیں، وہ قانون ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو گلیوں اور کوچوں میں ختم نبوت کے منکرین پھر رہے ہیں علی الاعلان، قانون ہاتھ میں لے کے پھر رہے، تو قانون کہاں ہے آپ کا؟ قانون کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ نظام کیوں حرکت میں نہیں؟ پارلیمنٹ کہاں ہے؟ ریاست کہاں ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ اور ادارے کہاں ہیں؟ کس سے گلہ کریں گے آپ؟ اس ملک میں اگر آپ نے انسانی حقوق لینا ہے، اگر آپ نے اپنے نظریاتی، دینی، اسلامی، ایمانی حقوق لینا ہے، تو میرے بھائی نکلنا ہوگا جیسے تم بجلی اور آٹے کے لیے نکلے۔ نکلنا ہوگا آپ نے، بزور بازو آپ نے چھیننا ہوگا۔ آپ نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کرے۔ آپ یہاں ہو یا پاکستان میں ہو، آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کرے۔ اگر آپ سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، آج جو یہ قرارداد ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں پڑی ہے، یا پاکستان میں جو آئین کے آرٹیکل گارنٹی دے چکے ہیں تحفظ ختم نبوت کی، وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا یہ قرارداد بھی زمین بوس ہو جائے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کریں، اور آپ سیاسی طور پر مضبوط اس وقت ہوں گے کہ ووٹ کی طاقت سے ان لوگوں کو جو انگریز کے ہماریوں کے نمک خور ہے، اس کو مسترد کرے، ان حرام خوروں کو مسترد کرے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ختم نبوت کی قرارداد کی حمایت کرے اور ان کو ووٹ کرے، پھر بھی آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ ایک مولوی یہاں بیٹھا تھا، مولانا پیر مظہر شاہ صاحب، ہم سب کی امیدیں آزاد کشمیر کے اسمبلی میں ان سے وابستہ ہے، تو پھر کیا آزاد کشمیر کے اسمبلی میں جو وزیر اعظم بیٹھے، اس آزاد کشمیر کی ریاست میں جو صدر برا جمع ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ ختم عقیدے پہ یقین نہیں رکھتا؟ آزاد کشمیر کے اسمبلی میں جو بیٹھے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ پیغمبر کے امتی نہیں ہے؟ کیا ان کا عقیدہ ختم نبوت کے عقیدے پر نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو غیرت مند بن کے اعلان کرے، پھر دیکھتے ہیں آپ کیسے زندہ رہیں گے۔ اعلان کریں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں ختم نبوت کے عقیدے پر، عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر قرارداد کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ آپ کا آقا کون ہے؟ آپ کا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کس کے غلام ہیں؟ آپ رب کے غلام ہیں یا واشنگٹن کے غلام ہیں؟ اگر آپ رب کے مقابلے میں واشنگٹن کے غلام ہیں، اگر آپ کا آقا رسول کے مقابلے میں جو بائیڈن ہے، تو لکھ لعنت، لعنت ہو تم پر۔ وہ لفظ میں نہیں کہوں گا جو لفظ گستاخوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے۔ تفسیر قرطبی لکھتے ہیں، علماء موجود ہیں،
کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں نازل ہوئی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس زمانے کا جو گستاخ رسول تھا، مشہور بدنام زمانہ، ولید بن مغیرہ تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں بدنام زمانہ گستاخ مرزا قائدانی اور مرزا مسرور اور اس کی اولاد ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ 10 نشانیاں مسلمانوں کے نبی نے میرے بارے میں 10 نشانیاں بتائی، 10 نشانیاں، تو فوراً آ کے اپنے ماں کے پاس، غور سے سنیے ذرا، اپنے ماں کے پاس آئے اور ماں کے سامنے کھڑے ہو کے تلوار نیام سے نکال کے ہوا میں ہدایا کہ مسلمانوں کا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے میرے بارے میں 10 علامات، 10 نشانیاں بتائے ہیں، 10 میں سے 9 کا میں اعتراف کرتا ہوں وہ برائیاں مجھ میں ہے، لیکن ایک کا مجھے علم نہیں ہے، امی وہ تم نے بتانا ہے، کیا میں حرامی ہوں یا نہیں؟ کیونکہ لفظ زنیم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ولد زنا اور حرامی کو کہا جاتا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، میں اپنے والد کے نطفے سے ہوں یا نہیں ہوں؟ ماں تم نے بتانا ہے میں کس کا بیٹا ہوں، اپنے باپ کے نطفے سے ہوں یا کسی اور کے نطفے سے ہوں، میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں، بتائیے۔ تلوار ہلایا، ماں مجبور ہو کر، ماں نے جواب میں کہا کہ بیٹے سچ سن لو، تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی نطفے سے اولاد پیدا ہو سکے، تیرا باپ اس کے قابل نہیں تھا کہ اس کی نطفے سے اولاد پیدا ہو سکے، چنانچہ میں مجبور ہو کر، مجھے بچے کی ضرورت تھی، میں نے چرواہے سے زنا کروا کر آپ پیدا ہو گئے۔ لہذا مسلمانوں کا نبی، مسلمانوں کا رب ٹھیک کہہ رہا ہے، تم حرامی ہو۔ اب آپ بتائیے، جب قرآن نے گستاخ رسول کو حرامی کہا ہے تو پھر کیا میں ان کو حلالی کروں؟ کیا میں ان کو سلوٹ کروں؟ کیا میں اس کی تحفظ کی جنگ لڑوں؟ جو وہ ختم نبوت کے عقیدے کو چیلنج کر رہا ہے، میں ان کو سیکورٹی دے دوں، VIP سیکورٹی دے دوں؟ یہ ممکن نہیں۔ تیسری بات یہ کہ دنیا ہمیں ڈراتا ہے، کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ تم شدت پسند ہو، کبھی کہتے ہیں کہ تم انتہا پسند ہو۔ کیوں؟ میں ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، ناموس رسالت کی تحفظ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس یہ مولوی ہے، مذہبی ایشو ہے، یہ کیا ہے؟ مذہبی ایشو ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو دین سے دور رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو علماء سے متنفر کرنے کے لیے، یہ مذہبی ایشو ہے۔ یہ مولوی اپنے دکانداری چمکانے کے لیے کر رہا ہے۔ جتنی گالیاں آپ مجھے دیتے ہو، آپ مجھے عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ آپ میرا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ میری قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ میری بات پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ لیکن ایک بات سنیں، جب تک پاکستان ہے اور جب تک مولوی ہے، کوئی مائی کالال ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں چھیڑ سکتا۔ آپ کو آئینی ہاتھوں سے بھی نمٹاؤں گا، آئینی ہاتھوں سے، آئین کی ہاتھوں سے، اور آہینی ہاتھوں سے بھی نمٹاؤں گا۔ لبیک 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 لبیک، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے، خواہ آزاد کشمیر کی جغرافیے میں ہو،
خواہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جغرافیے میں ہو، جس پارٹی سے ان کا تعلق ہو، جس پارٹی سے ان کا تعلق ہو، یہ وہ قوم ہے جو انہوں نے تاریخ میں اپنے آپ کو جب بھی ختم نبوت کی تحفظ کی بات آئی ہے، ناموس رسالت کی تحفظ کی بات آئی ہے، انہوں نے عملاً ثابت کیا ہے، انہوں نے اپنے خون سے ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کی ہے۔ تو لہٰذا آپ کو آئینی ہاتھوں سے بھی نمٹاؤں گا، جیسے 7 ستمبر 74 کو مفتی محمود نے آپ کو نمٹایا، زمین بوس کیا، اور آئینی ہاتھوں سے بھی نمٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ نے کب فرمایا ہے؟ 1400 سال 1500 سال پہلے، کہ مرتدین پیدا ہوں گے، منکرین دین پیدا ہوں گے، دین سے انکار کرنے والے ظاہر ہوں گے میری امت میں۔ ختم نبوت کے منکر کون ہے؟ مرتد ہے یا نہیں ہے؟ مرتدین پیدا ہوں گے، ختم نبوت کے منکرین پیدا ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ اس مرتدین ختم نبوت کے منکرین کے مقابلے میں اس کی سرکوبی کے لیے میں ایک جماعت پیدا کر کے اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کروں گا۔ اس کی سرکوبی کی وہ جماعت کرے گی۔ جنگ یمامہ آپ کے سامنے ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی۔ 23 سالہ انقلابی جدوجہد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں 259 مسلمان شہید ہوئے، 259، لیکن ایک مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے 1200 صحابہ نے قربان دی۔ کتنے صحابہ نے؟ 1200 صحابہ نے قربانی دی۔ ایک طرف دین کی غلبے کے لیے لڑائی تھی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کے لیے قربانی ہے 259 مسلمان کی، لیکن ایک مسیلمہ کذاب کو انجام تک پہنچانے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے قربانی دی، اس میں سے تقریباً 7 قرہ اور حفاظ تھے۔ آپ بتائیے مسئلہ اہمیت کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے وہ قوم، ایک طرف مرتدین ہے، منکرین ہے، دین سے منحرف انحراف کرنے والے، دوسری طرف وہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک جماعت پیدا کروں گا جو اس مرتدین کی سرکوبی کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ لیکن اس جماعت کے صفات کیا ہوں گے؟ جو جماعت ختم نبوت کے منکرین، قادیانیوں اور دین کے دشمنوں کے خلاف جماعت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گی، اس جماعت کے صفات کیا ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبون، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہوں گے جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ کو محبوب ہوں گے۔ اور یہ لوگ جو جماعت کے ورکر ہیں، یہ اللہ سے عشق اور محبت کریں گے۔ اور تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، اس جماعت کے ورکر اور کارکن جب مومنین سے مقابلہ کریں گے تو سر نیچا کر کے پیش ہوں گے، لیکن جب کفار سے آمنا سامنا ہوگا تو سر بلند کر کے پیش ہوں گے، مقابلہ کریں گے، لیکن صرف سر بلند نہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، لڑیں گے ان کے خلاف، 10 قدم 100 قدم آگے بڑھ کے لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، لوگ آپ کو گالی دیں گے، یہ مذہبین کیا پسند ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے، لوگوں کی گالی کی پرواہ نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، یہ ہمارا شیوہ ہے، یہ ہماری صفات ہے۔ لہٰذا ہم نے آج کے اس اجتماع کی توسط سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم ہر صورت میں جب بھی دین پر حملہ ہو، جب بھی شاعر اسلام پر حملہ ہو، جب ختم نبوت کے قانون اور عقیدے پر حملہ ہو، ناموس رسالت پر حملہ ہو، ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑیں گے اور گلی اور کوچے میں بھی لڑیں گے۔ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا وعدہ ہونا چاہیے۔
انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری بات یہ، بالخصوص یہ جو 7 لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلان زمانے میں اور اب ریسنٹلی ماضی قریب میں انہوں نے ختم نبوت کی قرارداد کو ووٹ نہیں کیا، یہ وعدہ کرے کہ آج کے بعد آپ اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے اقربا، آپ کے احباب آگاہی دیں ان کو کہ ان کو ووٹ نہ دیں، اور جہاں بھی وہ آ جائے ان کا استقبال انڈوں اور ٹماٹر سے کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔